چند باتیں آج آپ سماعت فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری کتنی مائیں ہیں جن کو ماں بننے کے بعد بھی نہ اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہے نہ اللہ کے احکام کا پتہ ہے. پھر آپ کو یقیناً ایک بار پھر احساس ہوگا کہ ہم نے اپنے تعلیم یافتہ نہ ہونے کا کفارہ کیسے ادا کرنا ہے. آپ بہت اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ جو دولت آپ کو اپنے وقت میں نہ مل سکی اس سے اپنی اولاد کو بہراور کیجیے، اس کے لیے اپنی اولاد کو پیش کیجیے تاکہ ایک نسل اگر خراب ہوئی تو اگلی نسلیں خراب ہونے سے بچ جائیں. ہمارے لیے یہ کس قدر فخر کی بات ہے کہ ہمیں اللہ نے ایسا دین عطا کیا جس کا نام اسلام ہے، اور یہ ایسا دین ہے جو مکمل اور جامع دین ہے، جو ہر مخلوق کے حقوق کامل طور پر ادا کرتا ہے. کوئی بھی مخلوق ہو، وہ جاندار ہوں بے جان ہوں، کسی لیول پہ بھی کوئی چیز اگر اللہ نے پیدا کی ہے، حتیٰ کہ گلی میں نکل کر آپ جس گلی میں چلتے ہیں اس کا بھی حق ہے. ہمارے دین نے اس کا بھی حق ہمیں سکھایا ہے. اگر راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی سوکھا ہوا درخت یا اس کا تنا بھی پڑا ہے تو اس کا بھی حق ہے، وہ بھی اللہ پاک نے ہمیں سکھایا ہے. آپ کے ارد گرد راستے میں اگر درخت لگے ہوئے ہیں تو ان درختوں کا بھی حق ہے. آزاد فضا میں آزاد اڑنے والے جو پرندے ہیں ان کا بھی حق ہماری شریعت نے ہمیں سکھایا ہے. اللہ کرے ہمیں مواقع نصیب ہوتے رہیں تو ہم ان کے حقوق کو بھی ڈسکس کر کے ذرا اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ان تمام مخلوقات میں سے کتنی چیزوں کے حق جانتے ہیں اور ادا کتنی کے کرتے ہیں. تو ہمیں آج کس کا جائزہ لینا ہے؟ بچوں کے حقوق کا. کہ قرآن کریم میں حضرت لقمان کے حوالے سے تربیت کا طریقہ مسلمانوں کو دیا گیا کہ وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کو بٹھاتے اور ہر وہ بات سکھاتے جو اچھے اخلاقیات، حقوق اور فرائض کی ادائیگی پر مبنی ہوتی، جس میں دین کی تبلیغ ہوتی، نصیحت ہوتی، واعظ ہوتا. اور انہی میں سے ایک نصیحت یہاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب کہا لقمان نے لابنہ اپنے بیٹے سے، اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے. اور انہوں نے نصیحت کیا فرمائی؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. کیا بات سب سے پہلی سکھائی گئی؟ کہ اپنی اولاد کو اپنے رب سے متعارف کرواؤ، اپنی اولاد کو اپنا دین سکھاؤ، اپنی اولاد کا اپنی زبان سے اپنی زندگی میں عقیدہ درست کرو، اور پھر اس کو اس عقیدے پہ چلاؤ. اور ساتھ وضاحت کی کہ ان الشرک لظلم عظیم. کیوں اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا؟ کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرتا. یہ ہے والدین کا فرض اولی کہ وہ اپنی اولاد کو یہ چیزیں خود سکھائیں، ان کو اس کی تبلیغ کریں، ان کو سیدھے راستے پہ چلائیں. لیکن سوال پھر وہی پیدا ہوگا کہ یہ کون سے والدین کر سکیں گے؟ کیا وہ جنہوں نے خود ساری زندگی قرآن ہی نہیں پڑھا؟ کیا وہ جنہوں نے ساری زندگی اپنی نماز ہی درست نہیں کی؟ کیا وہ باپ اپنی اولاد کو یہ باتیں سکھائے گا جو ساری زندگی کبھی مسجد میں نظر نہیں آیا؟ یہ کتنا قابل غور جملہ ہے. تو بس یہ فکر آپ نے حاصل کرنی ہے اور اس کو اپنے خاندان میں لے کر جانا ہے. تو عزیزات محتشم، اگر ہم بچوں کے حقوق کا جائزہ لیں تو اتنا خوبصورت دین
دین اسلام ہے کہ جو بچے کی پیدائش کے بعد اس کے حقوق سے متعارف نہیں کرواتا بلکہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے حقوق بتا دیتا ہے. اور اتنی خوبصورتی اور اتنی جامعیت کائنات کے کسی دین میں کسی مذہب میں نظر نہیں آتی جو اسلام میں نظر آتی ہے. اولاد کیا ہے؟ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اگلا جملہ کیا ہے؟ اگلا جملہ یہ ہے کہ اولاد اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے. اس لفظ کو پہلے لفظ سے بھی زیادہ توجہ سے سنیے. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے مگر اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے. تو امانت کی کیئر کیسے کی جاتی ہے؟ امانت کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ کتنی فکر ہوتی ہے؟ آپ کے گھر میں اپنی چیزیں پڑی ہوئی ہوں نا جو کبھی کبھی یوز ہوتی ہیں تو وہ اگر ڈھکی ہوئی نہ بھی ہوں اور کوئی بندہ آپ کے پاس امانت رکھ کے چلا جائے تو تھوڑی سی بھی احساس اور ہمدردی رکھنے والا مخلص بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنی چیزوں کی کیئر اس طرح نہیں کرتا جتنی کسی کی امانت کی کیئر کرتا ہے. اس کے اوپر کپڑا ڈال کے اس کو کور کر کے سنبھال کے رکھتا ہے کہ یہ میرے پاس امانت ہے، کسی کی امانت خراب نہ ہو جائے. تو اولاد کیا ہے؟ اولاد بہت بڑی آپ کے لیے نعمت ہے مگر یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ کی آج اس سینس میں دیکھیے اپنی اولاد کو کہ یہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے. تو پھر آپ اس امانت کی کتنی کیئر کر رہے ہیں؟ آپ اس امانت کی کتنی حفاظت کر رہے ہیں؟ ہر طرح سے، ہر پہلو سے، ہر انداز سے اس کی حفاظت کی ضرورت ہے. کیوں؟ ہر وقت یہ سوچے کہ یہ امانت ہے. جب ایک ماں اور باپ کے دل میں سب سے پہلے یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ اللہ کی امانت ہے تو آپ جتنا مرضی سنبھال کے چھپا کے کور کر کے رکھیں، ایک نہ ایک دن تو امانت والا آئے گا نا لینے کے لیے، آئے گا. تو پھر جب وہ اس کو اچھی حالت میں وصول کرے گا تو آپ کا شکریہ بھی ادا کرے گا، خوش بھی ہوگا، آپ کی تعریف بھی کرے گا. تو جب رب نے کوئی چیز ہمیں امانت دی اور جس دن وہ لینے کے لیے آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ میری امانت کی بڑی حفاظت کی گئی، اس کو سنبھال کے رکھا گیا، اس کی بڑی اچھی کیئر ہوئی، تو رب کتنا خوش ہوئے گا. آپ کو معلوم ہے کہ اس کی کیئر کا کیا مطلب ہے کہ ہم برضا جب رب کا پیغام آئے تو ہم خوشی سے اس کی امانت اس کو واپس کر دیں. اس کے لیے ہم پہلے سے تیار ہوں. جب ہم نے پہلے دن سے سمجھا ہوگا کہ یہ امانت ہے تو ہم پہلے دن سے تیار ہوں گے کہ ہمیں اس کو واپس کرنا ہے. جب یہ ہمارا مائنڈ پہلے دن سے سیٹ ہو جائے گا اور جب اللہ کی طرف سے ہماری اولاد کا بلاوا آئے گا، وہ چھوٹی سی ہو، جوان ہو، بڑھاپے میں ہو، تو ہم تیار ہوں گے. اور پھر اس تیاری کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ چونکہ ذہنی طور پہ پہلے سے تیار ہوں گے، جب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا آپ صبر شکر کے ساتھ رب کی امانت واپس کریں گے اور ہاتھ جوڑ کے اللہ سے معافی مانگیں گے کہ یا اللہ اگر ہم سے تیری امانت سنبھالنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو ہمیں معاف کر دے. یہی ہوگا نا؟ یہی ہوگا. پھر بال نہیں نوچے جائیں گے، پھر کپڑے نہیں پھاڑے جائیں گے، پھر سینے ننگے نہیں کیے جائیں گے، پھر ماتم نہیں کیا جائے گا. ہاتھ جوڑ کے اس رب سے کہا جائے گا کہ مولا میں نے پوری کوشش کی تیری امانت کی حفاظت کرنے کی، اگر کمی رہے گی تو مجھے معاف کر. کیا منظر ہوگا؟ کتنا خوبصورت منظر ہوگا. اور اس منظر کا انعام کیا ہوگا؟ رب کریم فوراً زمین سے جانے والے ان فرشتوں کو بلا لے گا. بتاؤ بھئی کہاں سے آئے ہو، کہاں گئے تھے، کیا کر کے آئے ہو؟ مولا تو نہیں تو بھیجا تھا اور فلاں بندے کے ہاں گئے تھے، فلاں بندے کی اولاد کی آج روح قبض کرنی تھی، تیرے حکم کے مطابق گئے تھے. تو اللہ فرمائے گا کہ بس یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں جو گئے تھے جس کے جگر کے ٹکڑے کو لے آئے ہو، جس کے لختے جگر کو جدا کر کے لے آئے ہو، اس کی حالت کیا تھی؟ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کیسے بیہیو کیا؟ تو فرشتے کہیں گے کہ مولا وہ تو بڑے کمال کا بندہ تھا. اللہ پوچھے گا کیا کیا؟ فرشتے کہیں گے کہ ہم اس کو ہمیشہ کے لیے اسے جدا کر کے لا رہے تھے، روح قبض کر کے لا رہے تھے اور اس کے سامنے اس کی اولاد بے جان ہو گئی، مردہ ہو گئی، مگر وہ اپنی زبان سے الحمدللہ کہہ رہا تھا،
انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہا تھا، تو اللہ فرمائے گا کہ بس میرے سوال کرنے کا مقصد ہی یہ تھا، اور تمہیں یہ بتانا مقصود تھا کہ میرے جس بندے نے تمہارے ساتھ اور اس صدمے کے ساتھ ایسا اچھا بہیویئر کیا، اس کے لیے اعلان کر دو کہ بیت الحمد کے نام سے تختی لگا دو، آج ہی اس کے لیے جنت میں محل تیار ہو۔ تو اب اس امانت کی خیر خواہی، اس کے ساتھ ہمدردی اور اس کی حفاظت، یہ سب والدین پر لازم ہے۔ اور یاد رکھیے کہ دنیاوی خیر خواہی سے دینی خیر خواہی پر توجہ دینا والدین کے لیے اشد ضروری ہے۔ آپ نے اچھا لباس تو پہنا دیا، سارے شہر ضلع میں سے ڈھونڈ کے اچھا اسکول تلاش کر دیا، آپ نے اچھی اکیڈمی میں اس کو ٹیوشن کے لیے بھی ڈال دیا، ہر خواہش اس کی پوری کی، مگر کتنے گھروں کے بچے ہیں جو 10 سال کی عمر تک کبھی ایک سپارہ بھی نہیں پڑھ پاتے، اور کلاسیں کتنی پڑھ لیتے ہیں؟ تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے حکم کیا دیا کہ دین کی خیر خواہی دنیا کی خیر خواہی سے زیادہ ضروری ہے، اشد ضروری ہے، اور دنیاوی خیر خواہی میں کمی بھی رہ گئی تو اللہ نے نہیں پوچھنا، مگر دینی خیر خواہی میں کمی رہ گئی تو لائن حاضر کر دیا جائے گا میدان محشر۔ ہر ماں باپ کو جواب دینا ہوگا، یعنی بچہ آپ بالغ ہونے کی عمر میں داخل ہو رہا ہے تو اس کی عمر کے مطابق اس کے لیے دینی تعلیم کا خاص طور پہ انتظام کرنا یہ بچے کا حق ہے، کہ اگر ماں اور باپ نے ان سالوں میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی تو پھر یہ دونوں ان مصیبتوں کو فیس کریں گے جو آج ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ کیا؟ نافرمانی، بدتمیزی، گستاخی، یہ سب چیزیں وہ بچے کریں گے جو آج آپ کے بچے کر رہے ہیں۔ اب اگر اس وقت یہ سارا وقت ضائع کر کے آپ اٹھ کے روئیں اور آ کے دعائیں کروائیں اور تعویذ مانگیں تو یہ طریقہ تربیت کا نہیں ہے، یہ طریقہ فیض حاصل کرنے کا بھی نہیں ہے۔ اب آپ وہ غلطیاں کر چکے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ غلط نہیں ہوگا کہ سب سے پہلے آپ خود اللہ کے نافرمان بن چکے ہیں، تو تب آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ میں کس ذات کی نافرمانی کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ تو ایک بچہ آپ کی نافرمانی کر لے تو یہ اس سے بڑا ظلم تو نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ تو مکافات عمل ہے، یہ آپ کی اپنی بدعملی کا نتیجہ اور اس کی سزا ہے، جو آپ نے اللہ کے احکام کو کچھ نہیں سمجھا، آپ اپنی مرضی کرتے رہے، اپنی مرضی سے بچے کو اس عمر تک لے آئے کہ جب 10-11 سال کا بچہ ہو جاتا ہے وہ اپنی منمانی کرتا ہے۔ تو اب وہ جو کر رہا ہے یہ آپ کی اپنی کوتاہی، اپنی بے عملی اور آپ کی اپنی بے دینی کا نتیجہ ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ میجک ہو جائے تو جادو ہو جائے اور بچہ پھر کسی تعویذ سے ٹھیک ہو جائے تو نہیں، یہ نظام نہیں ہے اللہ کا، اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج یہ منظر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنتیں سکھانے کی بجائے اللہ کے احکام ان بچوں کو سنانے کی بجائے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں کہ بچہ ہمیں ڈسٹرب نہ کرے، وہ موبائل پہ لگا رہے، وہ جو مرضی کرے، وہ تباہی کرے، خرابی کرے، غیر اخلاقی چیزیں عمر سے پہلے دیکھے یا اچھی چیزیں دیکھے، اس سے بھی کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ تو ماں جو اپنا کردار کرتی ہے وہ کیا ہے؟ کتنی ماؤں میں سے ایسی سنسیئر مائیں ہیں جو ماں اپنے آپ کو ماں سمجھ کر بچے کی پرورش کرتی ہیں اور بچے کے لیے پرانے زمانے کی ماؤں کی طرح اپنی ساری خواہشات قربان کر دیتی ہیں۔ آج کی مائیں ایسی نظر آتی ہیں تو کیا ایسی مائیں ہماری قوم کی تعمیر کریں گی؟ کیا ایسی مائیں نیک بچے پیدا کریں گی یا ان کی تربیت کریں گی؟ کبھی غور تو کریں گی۔ اللہ نے آپ کو کتنی دولت عطا فرمائی اور کتنا اہم، کتنا امپورٹنٹ بنایا آپ کو، مگر آج کی ماں کو یہ باتیں کون سکھاتا ہے، کون سمجھاتا ہے؟ اس کو کون بتاتا ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے؟ اس کو کون سکھاتا ہے؟ کوئی سکھا کے بھیجتا ہے کہ تو ماں بنے گی تو تیرا مقام کیا ہوگا، تیری شان کیا ہوگی، اور بچے کی پرورش پر ملنے والے تیرے لیے انعامات کتنے؟
بتائیے، مائیں بھی بیٹھی ہیں، بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، کتنی مائیں یہ باتیں سکھاتی ہیں بیٹیوں کو، اور کتنی بیٹیوں کو شادی کے بعد بھی ان سے اویئر کیا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہی وجہ ہے ہماری جو بربادی کی بیسک وجہ ہے وہ یہی ہے، ہم خود اپنے خاندانوں کو، اپنے معاشرے کو برباد کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، اور وجہ صرف ایک ہی ہے، ہم نے قرآن سے تعلق توڑ دیا، رسول اللہ سے تعلق توڑ دیا، اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کی، جو ہمارا دل کرتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔